بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اور دعوت عام کے انداز میں فرمایا ہے، اے لوگو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا تھا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف ہی تمام امور لوٹیں گے اور اللہ تعالی ہی قیامت میں عذاب، مکذبین کو عذاب اور صابرین کو ثواب دے گا۔ تو اب اسی مناسبت سے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اس کا وعدہ ہے وہ حق ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں اللہ پر دھوکے میں ڈالنے والا۔ دو چیزیں تمہیں غافل کرے گی آخرت سے، اللہ کے اس وعدے سے۔ ایک چیز ہے الحیات الدنیا اور دوسری چیز ہے الغرور، دھوکہ دینے والا شیطان۔ یہ دو چیزیں انسان کو غافل کرتی ہے۔ دنیا اور دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر، اس میں منہمک ہو کر، دنیا کی شہوات کی وجہ سے انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ اور دوم شیطان قسم قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، وہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنی شیطان ہو، وہ وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے۔ کبھی تو اس کے دل و دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ پورا نظام خود بخود چل رہا ہے، یا اگر اللہ نے بنا دیا تو ایک دفعہ بنا کر اللہ تعالیٰ گویا کہ معطل ہے، معاذ اللہ۔ وہ یہ دھوکہ دیتا ہے کہ کوئی وحی نہیں ہے، کوئی احکام نازل نہیں ہوئے، یہ ایسے ہی لوگوں کی باتیں ہیں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، یہی کامیابی ہے،
اور اگر تم نے کوئی ادھر ادھر کے گناہ اور کفریات کر بھی لیے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور کبھی وہ یہ شبہات ڈالتا ہے کہ جب تم یہاں اتنے کامیاب ہو رہے ہو اور اتنا تمہارے پاس سب کچھ آ رہا ہے تو وہیں پہ تم کامیاب ہوگے۔ تو صحیح عقیدے سے، عمل صالح سے شیطان اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی مٹھاس وہ انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ وعدہ اللہ کا حق ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، لہذا یہ دنیا کی زندگی اور یہ شہوات، یہ خواہشات، یہ مفادات اور شیطان کے شبہات تمہیں غفلت میں نہ ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ دھوکے میں ڈالنے والا غرور وہ کون تھا؟ شیطان۔ تو شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وجہ یہ ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان دشمن ہے، دشمن بناؤ۔ کوئی تمہارا دشمن ہوگا تو پھر تم دشمن کو دشمن بناؤ گے تو کیا کرو گے؟ دشمن تو کوئی موقع ضائع نہیں کرے گا تم پر وار کرنے کا۔ تو اول تو تمہیں دشمن کے وار کا پتہ ہونا چاہیے اور اس دشمن کے حربوں کا پتہ ہونا چاہیے، دشمن کے اسباب و آلات کا پتہ ہونا چاہیے، دشمن کے وار کے طریقوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ کہیں دشمن کو کمزور سمجھ کر اور دشمن کو جس طرح خفیہ طریقے پر جاسوسی کر کے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور کس قسم کی تدبیریں وہ اختیار کر کے تمہیں گراتا ہے، اگر تم مجھ سے خبردار نہیں ہوگے تو پھر تو کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ لہذا دشمن کو پہچانو۔ دشمن کو کوئی دوست تو نہیں بناتا، دشمن کی کوئی اطاعت و پیروی تو نہیں کرتا، دشمن کی تو مخالفت کی جاتی ہے۔ لہذا شیطان، شیطانی عقائد، شیطانی کاموں کا پتہ حاصل کرو اور اس کی خلاف ورزی کرو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور جو شیطانی کام کرنے والے ہیں ان کی طرح مت بنو، ان سے تشبہ اور مشابہت چھوڑ دو۔ تو فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان کو دشمن بناؤ عقائد اور اعمال میں مخالفت کر کے، بِمُخَالَفَتِكُمْ إِيَّاهُ فِي عَقَائِدِكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ، تفسیر روح المعانی۔ شیطان کی عقائد و اعمال میں مخالفت کر لو، یہ شیطان کو دشمن بنانا ہے۔ اس سے بڑھ کر شیطان کی دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ شیطان نے بابا آدم سے کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری اولاد کو میں گمراہ کروں گا۔ وہ پوری نسل کا ہی دشمن ہے۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ،
میں ان کو گمراہ کروں گا. تو جس نے تمہارے باپ سے دشمنی کی ہو اس سے تم دوستی کرو گے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اور دوسرا طریقہ اس کو دشمن بنانے کا یہی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تمہیں شیطان اور شیطانی مکر اور شیطانی سازشوں سے محفوظ ہو. معوذتین پڑھو، وظائف و ذکر اذکار کرو. جب وہ دشمنی میں غافل نہیں ہے تو تمہیں محتاط رہنا ہے. تمہیں اللہ سے مدد مانگنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. شیطان کا مشن کیا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے حزبہ، اپنی جماعت کے لوگوں کو، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ ہو جائیں جہنم والوں میں سے، بڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں. تو لِيَكُونُوا، وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو گمراہی کی طرف، إِلَى الضَّلَالِ، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ جہنمی بنے. بس شیطان کا اگر کوئی ایک مقصد ہے تو وہ یہ کہ کسی طرح یہ بنی آدم وہ جہنم کا ایندھن بن جائے. بڑکتی ہوئی آگ. تو شیطان کی چالیں، شیطان کے وسوسے، وہ انسان کے لیے بڑے خطرناک ہیں. وہ ہے نا مشہور شعر کے، شیطان نے کہا تھا ابن آدم چیست یک مشت خسست، مشت خسرا یک شرر از من بسست. بنی آدم کیا ہے؟ ایک مشت خس ہے، اور ایک مشت خس کے لیے میرا ایک شرر بس ہے. تعجب ہے کہ محسن کی تو نافرمانی کی جائے اور دشمن کی اطاعت کی جائے. امام قرطبی نے نقل کیا ہے ابن سماک سے، الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. اب دو طرح کے لوگ بنتے ہیں. ایک وہ ہے جو حزب الشیطان ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے، جو اس شیطان کے پیروکار بنیں گے. اور وہ لوگ والذین آمنوا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورجل کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ حزب الرحمن ہے. جب وہ ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے بخشش ہے، اور جب انہوں نے نیک اعمال کیے تو بوجہ نیک اعمال کے ان کے لیے بڑا اجر ہے. افمن زین له سوء عملی فرآہ حسنا. اب یہ تسلی کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں، ہدایت و ضلال اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی غمگین ہو رہے تھے کہ لوگ کیوں شرک کرتے ہیں، کیوں ایمان قبول نہیں کرتے، کیوں ایک اللہ کی بندگی نہیں کرتے، تو یہ تسلی والی آیت ہے. اس کی ابتدائی جملے میں فرمایا افمن زین له سوء عملی، آیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال
مزین کر دیے گئے ہوں، آراستہ کر دیے گئے ہوں، فَرَآهُ حَسَنًا تو وہ اس کو خیال کرتے ہیں اچھا۔ ایک شخص ہے جو برائی کرتا ہے، پھر وہ اس برائی کو اچھائی سمجھتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے؟ یعنی ایک شخص تو وہ ہے جو برائی کرتا ہے تو برائی کو برائی سمجھتا ہے، تو ایک وقت آ جائے گا کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا تو وہ چھوڑ بیٹھے گا، کوئی نصیحت کرے گا تو وہ باز آ جائے گا۔ لیکن ایک شخص جانتا ہے کہ یہ برائی ہے، پھر وہ ڈٹ جاتا ہے اور اس برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اگر آپ جتنی بھی دعوت دیں گے اس پر اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ کمی اس بات کی نہیں ہے کہ وہ برائی کو سمجھتا نہیں ہے، بلکہ وجہ تو یہ ہے کہ وہ ضد و عناد میں ہے اور وہ ڈیڈ بنا ہوا ہے تو نہیں مانتا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، سنت کی مخالفت کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو اچھائی سمجھتا ہے، پھر اس کو ثواب سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس کو باعث فخر اور عزت اور غرور سمجھتا ہے، یا خیال کرتا ہے کہ یہ ہماری غیرت ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل کر غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اس کو غیرت سمجھتا ہے کہ یہ میری غیرت ہے۔ وہ کرتا تو اسراف ہے اور وہ اس کو سخاوت سمجھتا ہے۔ وہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے لیکن وہ بدعت کر رہا ہے اور اس کو باعث اجر و ثواب سمجھتا ہے۔ اور قسم قسم کے اچھے نام وہ اس کو دے دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی کر رہا ہے مگر وہ اس کو آزادی سمجھتا ہے۔ جی، وہ کام جو شریعت نے اس کو برا قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اس کی مثالیں بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن خاص طور پر میں کلیات پہ جا رہا ہوں کہ کلیات پہ جو یہ اصول ہے، یہ شیطانی چال ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کو ایک اچھا نام دے کر پیش کرتے ہیں۔ وہ اس قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تاکہ نیکی جو ہے اس سے نفرت ہونے لگے اور برائی جو ہے وہ مرغوب ہو جائے۔ وہ آزادی اور ترقی اور روشن خیالی اور مساوات یہ الفاظ استعمال کر کے اس کو گناہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ مرد و زن کی برابری کو مساوات خیال کر کے بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وہ ترقی کے نام پر دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ میٹیریلسٹ بن جائیں۔ وہ آزادی کے نام پر شریعت کے احکام سے لوگوں کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ تو افمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، آیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہو، فَرَآهُ حَسَنًا، اور وہ اس کو سمجھتا ہے اچھا، کمن لیس کذالک کمن لم یزین لہو کمن ہداہ اللہ، اس طرح کے جملے تقابل میں خود بخود مفہوم ہو رہے ہیں۔
بعض نے کہا ہے کہ یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کا جو جواب ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. یہ اچھا عمل رکھنے والا اور برا عمل رکھنے والا برابر نہیں ہے. اس لیے برابر نہیں ہے کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت اور گمراہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. پس نہ نکلے آپ کی روح ان پر افسوسوں کی وجہ سے. آپ اتنے غمگین نہ ہو کہ ان کے پیچھے آپ کی جان چلی جائے. جب ایک شخص خود ہی برائی پر جانا چاہتا ہے اور جب ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آپ نے دعوت پیش کر کے اپنا کام کر دیا. اب آپ ان کے لیے اتنے فکر مند و غمگین نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مہربان تھے اور ایک داعی دین کو لوگوں کی اصلاح کی کتنی تڑپ ہونی چاہیے. حسرات مفعول لہو ہے. کسی فوت شدہ چیز پر نہایت سخت پریشانی کو حسرت کہا جاتا ہے. چونکہ یہاں حسرت بہت زیادہ اور شدید نوعیت کا تھا تو حسراتن کو جمع ذکر کیا ہے. اور چونکہ بدعمالیاں بہت زیادہ تھی تو اس مناسبت سے حسراتن ان کی ان قبیح اور برے اعمال پر افسوسوں کی وجہ سے آپ کی جان نہ چلی جائے. ان اللہ علیم بما یصنعون. بے شک اللہ علم والا ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں. صنع کا مطلب ہوتا ہے جو کام انسان ہمیشہ کرے، اس کو اپنا ہنر سمجھے، اس کو دین بنا کر کرے. تو اللہ تعالیٰ ان کی ان کاموں پر جن کو یہ اپنی کاریگری سمجھتے ہیں اور جس پر یہ مسلسل چل رہے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. یہ آیت نمبر 9 ہے. اس سے پہلے افمن زینا ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے تھے. اب فرمایا ایسے لوگوں کے لیے نصیحت کے طور پر عقل عام سے ایک دلیل ہے. آخر ان کو اپنے اعمال بد کیوں اچھے نظر آ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور بعد الموت کی نظیر کا مشاہدہ نہیں کیا ہے؟ اور وہ مشاہدہ یہ کہ اللہ ہواؤں کو بیچتا ہے، وہ بادل اٹھا لاتی ہیں، پھر وہ ایک بنجر زمین پہ برستی ہے، پھر اس میں سے
سبزہ نکلتا ہے، تو اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور زمین کا سرسبز و شاداب ہونا، اس پر تم غور کرو، تمہیں اس سے اللہ کی توحید بھی اور عقیدہ باس بعد الموت بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آسمانوں اور زمین کے دلائل کے بعد اس کو کہتے ہیں دلیل وسطی، یعنی زمین و آسمان کے درمیانی مخلوق کی دلیل۔ واللہ الذی، اور اللہ تو وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، تو وہ اٹھا لاتی ہے بادل کو، فسقناہ الی بلد میت، تو ہم اس کو لے جاتے ہیں ایک بنجر زمین، اجاڑ علاقے کی طرف، مردہ زمین کی طرف۔ تین تصرفات الہیہ ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ہواؤں کو بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ پھر بادلوں کو اٹھا کر لانے والا کون؟ اللہ۔ پھر زمین کی طرف اس کو لے جانے والا کون؟ اللہ۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس کو تازہ کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمین کی تازگی کو بار بار دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ سورۃ حج کی ابتدا میں بھی گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب اٹھانے کا اور بعض بعد الموت کا ارادہ فرمائے گا تو عرش کے نیچے سے بارش نازل ہوگی پوری زمین پر، اور پوری زمین سے اجساد و اجسام ایسے نکلے گی جیسے پودے نکلتے ہیں، نباتات اگتے ہیں، دانے اگتے ہیں۔ کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ حشر ہے، اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اثبات قیامت، قیامت کو ثابت کرنا، اس کی دلیل۔ اور اس کو کہتے ہیں تذکیر بالقیامہ، قیامت کی یاد دہانی۔ اور یہ جو تشبیہ دی گئی ہے، اس تشبیہ کے کئی انداز ہیں تفہیم کے اور اس کو سمجھنے کے۔ کذالک النشور، جیسے زمین زندہ ہوتی ہے ایسے انسان زندہ ہوں گے۔ کذالک النشور، جیسے ہوا بادل کو جمع کر کے لاتی ہے، ایسے ہی انسان کے اجزاء متفرقہ جمع ہوں گے۔ کذالک النشور، یعنی ہواؤں سے بھی اس کا تعلق ہو گیا۔ اور جیسے بادل زمین پر برستی ہیں، ایسے ہی روح جسم کے اندر آ کر داخل ہوگی۔ کذالک النشور، یہ زمین سے، ہوا سے، بادل سے، تینوں سے ایک مشابہت ہے۔ کذالک النشور، من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا،
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. یہ آیت نمبر 10 ہے. جس طرح زمین میں ترقی ہوتی ہے اور جب پانی اترتا ہے تو زمین سے سبزہ نکلتا ہے، ایسے ہی انسانی حالات میں بھی ترقیاں ہوتی ہے اور اللہ تعالی بندے کو غلبہ عطا کرتا ہے. جب اللہ کی مدد آتی ہے حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور ذلت سے عزت ملتی ہے. تو اسی مناسبت سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسانی نفس کے اندرونی حالات کی ایک دلیل ہے. من کان یرید العزت، جو کوئی چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ کے لیے ہی ہے عزت پوری کی پوری. کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہے. امام مجاہد سے مروی ہے، معنی یہ ہے کہ من کان یرید العزت بعبادت الاوثان، جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ عزت حاصل کرے اپنے بتوں کی عبادت کر کے. ان کا خیال تھا کہ ہمارے بت ہمارے مددگار بنیں گے اور ہمیں عزت اور غلبہ اور قوت سے نوازیں گے. تو جن کو بھی عزت چاہیے، غلبہ چاہیے، مدد چاہیے، تو یہ مدد و غلبہ اور عزت اللہ کے پاس ہے، تو وہ اللہ ہی سے مانگے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، یعنی فَلْيَطْلُبْهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. جب عزت اللہ کے پاس ہے تو اللہ سے مانگو. غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اس کی بندگی کرتے ہو عزت و قوت و غلبہ اور مدد کے لیے؟ نہیں، اللہ سے مانگو اس لیے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. یہ امام مجاہد کی تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر میں تشریح یوں ہے: من کان یرید یحب ان یکون عزیزا فی الدنیا والآخرہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں باعزت ہو. من کان یرید العز، جو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں باعزت بنے، تو فَلْيَلْزِمْ طاعت اللہ، تو وہ اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑ لے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُهُ، اسی سے اس کا مقصود حاصل ہوگا. اللہ سے اطاعت، اللہ کی اطاعت کر کے اسے عزت مل سکتی ہے دنیا آخرت میں. تو معنی یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں باعزت بنے، وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کو راضی کرے اور اللہ کو خوش کرے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی عزت کا مالک اللہ ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. عزت کا جو لفظ ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ عزت
تین معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی عزت کا ہے عظمت، بڑائی، قالوا بعزت فرعون، وہ کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، یعنی فرعون کی بڑائی کی۔ دوسرا معنی عزت کا ہے قوت اور مدد، ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ لوگ ان کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، ان کے پاس قوت طلب کرتے ہیں۔ تیسرا معنی اس کا ہے حمیت اور غیرت، غرور، اخذتہ العزت، گناہ پر عزت اور غرور نے اس کو اور حمیت نے اس کو آمادہ کیا۔ یہ تین معنی ابن جوزی نے لکھے ہیں۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں عزت کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اس کا ہے الغلبۃ والقہر، غلبہ، عزنی وعزنی فی الخطاب پہلے گزرا ہے، یہ خطاب میں مجھ پر غالب ہے۔ دوسرا معنی عزت کا وہ ہے شدت اور قوت، شدت اور قوت، اور تیسرا معنی ہے نفاست القدر، قدردانی اور احترام۔ جو عزت چاہتا ہے، جو قوت چاہتا ہے، جو غلبہ اور مدد چاہتا ہے، جو قدردانی چاہتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو اللہ سے مانگے، اللہ کی اطاعت کرے، کہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے، دنیا اور آخرت کی عزت اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر اللہ کی فرما برداری میں عزت نہ ہو اور تمہیں کوئی غلبہ ملے اور تمہیں لوگ اچھا سمجھے، تو یہ حقیقی عزت نہیں ہے، عزت، بلکہ یہ وہ عزت ہے جو آگے نتیجہ اس کا ذلت ہے۔ یہ وہ تعزز اور زبردستی کی عزت ہے جس کو وہ عزت سمجھتا ہے، در حقیقت وہ اڑی دکھا رہا ہے، وہ تعزز ہے۔ تو عزت کا خالق اور مالک اور اصل مصدر وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ پھر وہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی عزت سے نوازیں گے، اور اللہ کی نظر میں یہ لوگ قابل احترام ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خطابی کی خا خا طا الف با یا، خطابی۔ تو من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ لوگ دین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کفر اور شرک کیوں اختیار کرتے ہیں؟ وہ کفر اور شرک کے راستے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، کافروں سے دوستی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے غلبے اور قوت
اور طاقت کو کفر اور شرک کے راستے میں دیکھتے ہیں. لہذا اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی حقیقی عزت نہیں ہے. حقیقی عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مانگو. حقیقی عزت تو اطاعت میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. حقیقی عزت تو مومنین کی دوستی میں ہے، کفار کے ساتھ تعلق میں نہیں ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کی طرف ہی پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل یرفعہ اس کو اٹھاتا ہے. عروج اور عزت تو پاکیزہ کلمات اور عمل صالح کو حاصل. یہ ہے ربط. اللہ کی طرف جو چیزیں قبولیت کے لیے چڑھتی ہیں اور جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عزت ہے، وہ کلمات طیبہ میں ہے اور اعمال صالحہ میں. الکلم الطیب، پاک کلمات. پاک کلمات کیا ہے؟ الذکر والتلاوت والدعاء، اقوال طیبہ، ذکر، تلاوت، دعائیں. اور عمل صالح کیا ہے؟ نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اٹھاتا ہے اس کو. تین مطلب ہے اس کے. والعمل الصالح یرفعہ، کلمات طیبہ کو عمل صالح اٹھاتا ہے. تمہارے نیک اقوال قبولیت کے درجے کو تب پہنچتے ہیں جب تمہارے ان اقوال کے لیے عمل کا ثبوت ہو. جب قول عمل کے مطابق ہوتا ہے تو قبولیت کا درجہ پاتا ہے. تو اقوال طیبہ اور کلمات طیبہ اس کو اعمال صالحہ کی موافقت حاصل ہوتی ہے تو تب جا کے وہ اقوال قبولیت کا درجہ پاتی ہے. اور دوسرا معنی اس کے برعکس ہے. والعمل الصالح یرفعہ، والکلم الطیب کے بعد والعمل الصالح یرفعہ. عمل صالح کو تو کلمات طیبہ اوپر اٹھاتے ہیں. اگر کلمہ طیبہ نہ ہو، لا الہ الا اللہ نہ ہو، توحید نہ ہو تو عمل صالح قبول نہیں ہوتا. عمل صالح کو تو کلمہ طیب اٹھاتا ہے. یہ دوسرا معنی. تیسرا معنی یہ کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف راجع. والعمل الصالح، اور عمل صالح یرفعہ اٹھاتا ہے اس کو اللہ اپنے پاس، یعنی اللہ اپنے پاس اس کو قبول کرتا ہے. امام قتادہ سے یہ معنی مروی. یرفعہ، اللہ اس کو اٹھاتا ہے. تو اسباب عزت کیا ہے؟ اسباب عزت کلم الطیب اور عمل الصالح. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں برائی کی، ان کے لیے عذاب ہے سخت. کلم الطیب اور عمل صالح کے مقابلے میں سیئات کرنے والے لوگ جو مکر کرتے ہیں سیئات کے اور برائیوں کے اور بری سازشیں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہو. اور اسی طرح موحدین اور باعزت لوگوں کو
بے عزت کرنے کے لیے جو لوگ سازشیں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ہر سازش ان لوگوں کی وہ بیکار ہوگی. یبور مانا یبطلو یفسدو، وہ بیکار اور ناکام ہوگی اور باطل ہوگی.